بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آیت کریمہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، پس آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ آیت کریمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں ایک منفرد شان اور عظمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس میں اللہ کریم اپنے حبیب کریم کو پیار بھرے انداز میں مخالفین اور دشمنان اسلام کے معاندانہ رویے پر، رنجیدہ اور غمزدہ ہونے پر تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس قدر اللہ تعالی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب حاصل ہے کہ آپ کے قلبی حزن و ملال کو دور کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ یہ ساری انسانیت ہدایت پا جائے، اس کے لیے بہتری ہو جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دیتے، دعوت ہدایت دیتے، تاکہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور ان کو نجات مل جائے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت حق دیتے، پیغام حق پہنچاتے، تو وہ بدبخت اس کو جھٹلا دیتے۔ ان کے جھٹلانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بوجھ آ جاتا، آپ رنجیدہ ہو جاتے۔ تو آپ کی رنجیدگی اور آپ کا غم دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور جو کفار و مشرکین جھٹلاتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، ان میں سر فہرست ابو جہل تھا۔ تو اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے، جس کا سبب میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک غلط العام چیز جو ہے لوگوں میں
اس کی درستگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قرابت کا رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے سگے چچا ہیں، بلکہ آپ کا قبیلہ اور ابو لہب کا قبیلہ ایک ہے، جس کو ہم قبیلہ قریش کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب اطہر ہے، یہ آپ کی 7ویں پشت میں جا کر ابو جہل کے نسب سے ملتا ہے، یعنی ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اطہر سے حضرت مرہ سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس کی 7 پشتیں الگ ہیں وہ قریش میں ہی۔ تو لہٰذا یہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں ہے، بلکہ قریش کے قبیلے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ تو اس لیے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا، اور پیغام حق کو ہر ممکنہ روکنے کی کوشش کرتا۔ جب یہ اپنی دشمنی اور مخالفت میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اس کا ایک دوست ہے اخنس بن شریک، یہ اس کا بہت قریبی دوست تھا۔ تو اس نے ابو جہل سے تنہائی میں ایک دن پوچھا کہ اے ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا، اس کو ہم اسلام میں ابو جہل کہتے ہیں، کہ سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سچے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ تو ابو جہل نے جب یہ سوال سنا تو اپنے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی یہ بات سن تو نہیں رہا، چونکہ اخنس نے بھی یہ بات کی تھی کہ میں اور آپ اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں۔ چنانچہ ابو جہل نے چاروں طرف دیکھ کر جب یہ نوٹ کر لیا کہ وہ دونوں ہیں، تو اس نے کہا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سچے اور صادق ہیں، میں نے ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں سنا، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صادق ہیں اور سچے ہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمام بزرگیاں، تمام عظمتیں بنو قصی، یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، پردادا میں سے، یہ اس خاندان میں چلی گئی ہیں، جیسے کہ علم یعنی جھنڈا، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی نگرانی، نگہبانی اور میزبانی، اور پھر حاجیوں کو، زائرین کو پانی پلانا، یہ ساری بزرگیاں، یہ سارے شرف ان کے خاندان میں پہلے سے موجود ہیں۔ اب اگر ہم اس خاندان میں نبوت بھی ان کی تسلیم کر لیں تو پھر قریش کے لیے کون سی عزت رہ جائے گی؟ تو اس کے اس قول پر، اس کہنے پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کو اکثر مفسرین نے، جیسے امام بغوی نے، امام خازن نے اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یعنی ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، لیکن ہم وہ جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں، یعنی قرآن کریم۔ چنانچہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ تو معزز سامعین،
اس بنا پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب آپ ان مخالفین معاندین کے جھٹلانے سے دل کو رنجیدہ نہ کریں، غم زدہ نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے مختلف نکات ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت حق میں، پیغام حق پہنچانے میں، تبلیغ کے راستے میں، دعوت دین کے راستے میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب عطر پر کسی شخص کے قول کی وجہ سے رنج آ جاتا، غم زدہ آپ ہو جاتے، تو اللہ تعالی آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے خود تسلی دیتے۔ جیسا کہ کفار کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی ان کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے جیسا کہ آیت کریمہ کے ترجمے میں ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ آپ اس پر غمزدہ نہ ہوں۔ دوسری چیز اس آیت کریمہ میں جو کہ کفار کی مخالفت، دشمنی، عداوت کے باوجود جو بیان کی گئی ہے اور آقا کی عظمت اور شان ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات طیبہ ایسی پاکیزہ تھی، ایسی سچی تھی، ایسی صادق تھی، ایسی بے داغ تھی کہ دشمن بھی آپ کی عظمت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت کے معترف تھے۔ کہ جیسے ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کو صادق الامین مانتے ہیں، اور یہ بات بڑی معروف ہے کہ ابو جہل ہی نہیں بلکہ سارے کفار اور مشرکین آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی صداقت کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں اور یہ میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آیات آیت کی جمع ہے، اور آیت کا معنی ہے اللہ تعالی کی خاص نشانی، یا ایسی نشانی، ایسی علامت کہ جس سے اللہ تعالی کی پہچان ہو جائے، جس سے اللہ تعالی پہچانا جائے، اس کو کہتے ہیں آیت۔ جیسا کہ سورہ مریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم نے فرمایا فَلْنَجْعَلَهُ آیَةً، کہ ہم اسے ایک نشانی بنائیں گے، یعنی اللہ تعالی کی پہچان کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ بے شمار نشانیاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ آیات سے مراد یہ ہے کہ آپ نشانیاں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آیات ہیں، اور خدا کی ذات اور حضور علیہ السلام کے صفات رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ذات آپ کی جو ہے وہ مجموعہ ہے نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی شان، عظمت پہچاننے کے لیے آپ ذریعہ ہیں۔ ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ آپ ہماری نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اور ایک اور نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ معزز سامعین و ناظرین، اس طرح اس دنیا میں ہر چیز قدرت الہی کی نشانی ہے، یعنی جس چیز پر بھی آپ نگاہ دوڑائیں، اس میں غور کریں، توجہ کریں، تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی نظر آئے گی۔ جیسا کہ
قول ہے ففی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آیت اور نشانی ہے جو کہ اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلیل ہے، مگر دنیا کی ہر چیز خدا کی ایک نشانی یا ایک صفت بیان کرتی ہے، جیسے سورج خدا کے نور کا پتہ دیتا ہے، اور پانی اور ہوا اللہ تعالی کی سخاوت کو واضح کرتے ہیں، ان سے آپ کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالی کی ایک ایک نشانی ہے، مگر معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، آپ کا نور مجسم، اللہ تعالی کی ذات اور ساری صفات کا مظہر اتم ہے، مظہر اعلیٰ ہے۔ یعنی اگر آپ کا علم دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ دیکھو، یعنی اللہ تعالی کے علم کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہو، دیکھنا ہو کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا اندازہ کرنا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب صفات کا مظہر اتم ہے۔ اب چونکہ سخاوت کی بات ہوئی، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورا سال سخاوت فرماتے رہتے تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے در انور پر، آپ کے دروازے پر، آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا ہو اور آپ نے اس کو عطا نہ کیا ہو، جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے محبوب، آپ نے دروازے پر آپ کے پاس آنے والے سائل کو آپ خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ چنانچہ آقا کریم پورا سال سخاوت فرماتے رہتے تھے، لیکن حدیث پاک میں واضح کلمات ہیں کہ جو ہی ماہ رمضان آتا، ماہ رمضان میں آقا کریم کی سخاوت بڑھ جاتی، اور ایسے بڑھتی جیسا کہ مسلسل ہوا چل رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، سخاوت اتنی بڑھ جاتی رمضان کی وجہ سے۔ تو دوستو بزرگوں، چونکہ اللہ کریم کی شان اور عظمت، ان کی خصوصی صفات میں سے سخی ہونا ہے، تو اس نے اپنے حبیب مکرم کو یہ ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ سخاوت کا مرقع تھے، اور آپ کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں صرف ایک جملے میں بات ختم کروں گا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سخی تھے۔ لاکھوں اگر دینار بھی آپ کے پاس دن کو آ جاتے، آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لاکھوں کے لاکھوں دینار اور مال غلہ تقسیم کر کے آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ کار تھا، آپ کی سیرت طیبہ تھی، آپ کا یہ اسوہ حسنہ تھا، اور اسی میں سے ایک مثال دوں گا۔ اللہ کرے کہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے، چونکہ ہم آقا کریم کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں کہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں۔ ارے یہ بھی میں پیغام دوں گا تمام لوگوں کو، اہل علم کو، عامت الناس کو، کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا کریم نے تمام مال ہر روز آپ تقسیم کر دیتے تھے، تو ایک دن آپ کی جیب مبارک میں ایک درہم کہیں رہ گیا تو آپ گھر تشریف لے گئے۔ صبح آپ جب بیدار ہوئے، اٹھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ آج مجھے اس ایک درہم نے پوری رات نہیں سونے دیا، پھر میری جیب میں رہ گیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سخاوت کا مظہر اتم ہے، اور یہ آپ کی انفرادی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے پاس مال نہیں رکھا، اور جب بھی آپ گھر تشریف لے گئے خالی ہاتھ تشریف لے گئے۔ کیا کسی شاعر نے کہا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں،
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔